نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل گناہوں کی کثرت کا جو اثر ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کثرت گناہ سے دل کی جو حس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر گناہ کی ظلمت اور اس کی پریشانی کا احساس نہیں ہوتا. دل کا آئینہ گدلا اور ایسا میلا ہو جاتا ہے، ایسی گناہوں کی گرد اس پر چڑھ جاتی ہے کہ پھر اس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. اگر آئینہ صاف شفاف ہو تو ایک ذرا سا نقطہ بھی اس پہ نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر آئینہ گدلا ہو جائے اور اس پر تہ مٹی کی بیٹھ جائے تو پھر اس میں کچھ نظر نہیں آتا، یعنی وہ محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر نہیں رہتی. اس کا علاج یہی ہے کہ اس آئینے کی گرد کو صاف کر دیا جائے. اسی طرح سے دل پر جو گناہوں کی گرد ہے اس گناہوں کی گرد کو توبہ سے، استغفار سے، رجوع اللہ سے صاف کر دیا جائے. اور جب یہ دل کی گرد صاف ہو جاتی ہے تو پھر وہی جو حس ہے بیدار ہو جاتی ہے. جو حس پہلے مردہ ہو رہی تھی اب اس کے اندر ایک بیداری آ جاتی ہے. اب اسے گناہ کی ظلمت کا احساس ہونے لگتا ہے، گناہ کر کے ندامت اور پشیمانی ہونے لگتی ہے. اور اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے نیک صحبت کی ضرورت، اللہ والوں کی صحبت. گاہے بگاہے جیسے موقع ملے نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ والوں کی خدمت میں جانا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے جو قلوب ہیں وہ مثل آئینے کے شفاف ہوتے ہیں. جب آدمی ان کی صحبت میں جاتا ہے تو اس آئینے میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے تو اسے اپنی بہت سی خرابیوں کا ادراک ہونے لگتا ہے، وہ خرابیاں محسوس ہونے لگتی ہیں. پہلے خود بینی میں مبتلا تھا، دھوکے میں مبتلا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا کہ اپنی کسی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں گیا تو اس آئینے میں جب اپنے چہرے پر، اپنے حال پر نظر پڑی، اس وقت احساس ہوا کہ میں کتنی خرابیوں کا مجموعہ ہوں. اور جب انسان کو کسی خرابی کا احساس ہو جائے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے تو پھر اسے دور کرنے کی فکر بھی لگ جاتی ہے کہ اس خرابی کو دور کیا جائے. کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ خرابی کو ناپسند کرتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے. جب تک ادراک نہیں تھا، لیکن جب ادراک ہو گیا اب اسے وہ چیز بوجھ محسوس ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی. لیکن کس سبب سے ہوئی؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ہوئی. اور جب اللہ والوں کے سامنے اپنی حالت کو کھول کر رکھ دے، خالی آج لوگ جاتے ہیں برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، جی برکت مل جائے گی،
تو برکت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کسی جسمانی مرض میں ڈاکٹر کی کلینک پر جا کر صرف کیا برکت کے لیے جاتے ہیں؟ کوئی جائے جی ڈاکٹر کی برکت لے کے میں آ جاؤں، نہیں، وہاں جا کر تو اپنا عرض حال ہوتا ہے، مرض کو بیان کیا جاتا ہے، اور مرض بیان کر کے پھر ڈاکٹر کی توجہ کو چاہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر متوجہ ہو اور توجہ کے ساتھ میرے لیے کوئی نسخہ لکھ دے۔ اور میرے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسمانی امراض میں تو ڈاکٹر کے پاس شفا یقینی نہیں ہے، شفا ملے یا نہ ملے، لیکن روحانی امراض میں، باطنی امراض میں شفا یقینی ہے۔ اگر انسان کے اندر طلب سچی ہے، صدق ہے، سچائی ہے، تو سچائی کے ساتھ جب اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کا علاج بتاتے ہیں، بلکہ تنہائی میں، خلوت میں اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی جو دعا ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نبر اللہ مرقدہ نے شریعت و تصوف میں یہ بات لکھی ہے کہ شیخ کی دعا بِإِذْنِ حق ہوتی ہے، شیخ کی دعا بِإِذْنِ حق ہوتی ہے۔ جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے تو سمجھ لو کہ اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس فیاض حقیقی کے فیاض مجازی بندے ہوتے ہیں۔ فیاض حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس فیاض حقیقی کے یہ فیاض مجازی بندے ہیں، ان کے قلوب پر ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان آتا رہتا ہے، اور جو ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو پاس جا کر بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ طلب کے ساتھ جائے، طلب کے ساتھ، عداوت کے ساتھ نہ جائے، بغض کے ساتھ نہ جائے، ورنہ محروم رہے گا، طلب کے ساتھ جائے۔ اور یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی طلب کے ساتھ نہ بھی گیا، خالی ذہن ہو کر بھی چلا گیا، وہ بھی نوازا جائے گا، وہ بھی محروم نہیں رہے گا، لیکن عداوت لے کے نہ جائے، بغض لے کے دل میں نہ جائے، ورنہ اس بغض کی وجہ سے پھر یہ محروم ہی رہے گا، پھر کبھی نوازا نہیں جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک صحبت ہے، اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ انسان کے باطن کا میل کچیل دور ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثال سے سمجھایا کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے، نجس ہو جائے، تو اس زمین کو پاک کرنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمین پر سورج کی شعاعیں تیزی کے ساتھ پڑیں، تیز شعاعیں، کہ اس گندگی کو جلا کر ختم کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ موسلادھار بارش برسے تو اس گندگی کو بہا کر، نجاست کو بہا کر لے جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جس سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، یا دھوپ کی تپش سے پاک ہوتی ہے، اور یا بارش کی کثرت سے وہ گندگی، نجاست بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دلوں کی جو زمین ہے یہ بھی گناہوں سے ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ تو اس زمین کو پاک کرنے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ صحبت ایسے ہے جیسے سورج کی تپش ہے کہ اس غلاظت کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی مثال بارش کی ہے کہ یہ ذکر اللہ اس گندگی، نجاست کو دھو دیتا ہے، اسے بہا کر لے جاتا ہے۔ تو پہلی چیز نیک صحبت، اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور ذکر کرنے میں بھی بہت سے لوگ
کہتے ہیں کیا ہم چلتے پھرتے ذکر کر لیا کریں؟ تو چلتے پھرتے ذکر کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، ذکر کی عادی ہو زبان، چلتے پھرتے بھی ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ لیکن کوئی وقت خلوت کا نکال کر، تنہائی کا وقت، خلوت کا وقت، چاہے وہ تھوڑا ہی وقت کیوں نہ ہو، خلوت میں وقت نکال کر پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، یہ زیادہ نافع ہے۔ چلتے پھرتے بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ زیادہ نافع ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو جسمانی غذا کھانا ہو اور اسے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، چلتے پھرتے کھا لے تو پیٹ تو بھر جائے گا، غذا تو پیٹ میں پہنچ جائے گی، لیکن اس غذا کا نفع اسے صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ذہنی یکسوئی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج کے زمانے میں ریسرچ ہے اس بات پر کہ بہت سی مائیں بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل فون پر کوئی گیم لگا کر دے دیا، کوئی کارٹون لگا کر دے دیا، اب بچہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ گیم دیکھ رہا ہے۔ اس پر ریسرچ ہے کہ یہ کھانا اس کے لیے کسی قسم کے فائدے کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ذہن ہے وہ کھانے کی طرف مائل ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، تو اس کا جو سینس ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا اس کھانے کے بارے میں، وہ تو گیم کے اوپر لگا ہوا ہے، تو کھانا اسے نفع نہیں دے گا۔ کھانا جب نفع دے گا کہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کھانے کو کھائے، اس کا پورا سینس اس پر لگا ہوا ہو، جب وہ غذا اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، سود مند ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ غذا اس کے لیے نفع مند نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو چلتے پھرتے کھا لے تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اگر کھانا بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ کھائے، وہ کھانا اس کے لیے زیادہ نافع ہوگا، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح سے وہ ذکر اس کے لیے زیادہ نافع ہوگا جو خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت گناہ کا چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ کیسے چھوڑیں، گناہ نہیں چھوٹتا، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کچھ دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو اور کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لو، پھر اس کے بعد اس کا نفع دیکھو کہ گناہ چھوٹتے یا نہیں چھوٹتے، پھر اس کا نفع دیکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اس گناہ کو، برائی کو چھوڑنے کا فکر ہو، اور ایک یہ ہے کہ فکر نہ ہو۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جسمانی بیماری کے بارے میں بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ ذکر تو کرتے کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تو کسی کو بتانے سے بیماری چلی جائے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں ذکر تو کرتے ہیں، سستی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، جی نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی نیک صحبت میں آؤ، کیونکہ اس نیک صحبت میں عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی گرہیں جو انسان خود نہیں کھول پاتا، اس نیک صحبت کی برکت سے وہ گرہیں کھل جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جس کا سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس نیک صحبت میں آ کر اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بالکل واضح طور پر وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو اس لیے خالی باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی پریشان ہوتا رہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وساوس ہے، خیالات ہے، جی نہیں لگتا، نہیں بھائی کوشش کرنا شروع کر دے۔ تو ایک چیز حضرت فرماتے تھے کہ بھائی نیک صحبت کو اختیار کرو، اور نیک صحبت کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جیسی صحبت کو اختیار کرتا ہے، بس ویسے ہی عادات، اخلاق اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں، غیر اختیاری طور پر وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں۔ نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ انسان کے بننے اور بگڑنے میں جس چیز کا سب سے زیادہ دخل ہے وہ صحبت ہے۔ جیسوں کی صحبت میں بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔
اس لیے صحبت بڑی سوچ سمجھ کر اختیار کرنی چاہیے کہ مجھے کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی صحبت میں بیٹھے، کس کے پاس بیٹھے؟ آپ نے فرمایا جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھنے لگے، دنیا کی محبت گھٹنے لگے۔ فرمایا کہ ایسے کی صحبت اکثیر ہے، ایسے کی صحبت میں بیٹھو کہ جہاں دنیا کی محبت دل سے ہٹے اور آخرت کی طرف رغبت بڑھنے لگے۔ تو نیک صحبت کا اہتمام، اور آج سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ آدمی نیک صحبت کو اختیار نہیں کر رہا۔ آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ نوجوان ہر جگہ جہاں چلے جاؤ، مختلف شہروں میں سفر ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ جی اولاد پریشان کرتی ہے، اولاد نافرمان ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی کسی نیک صحبت میں انہیں لے کر جایا کرو، کہ جی ہم تو کہتے ہیں لیکن جاتا نہیں ہے، ایسے کہنے سے نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس کو لے جانا چاہتے ہو تو آپ خود جانا شروع کر دو۔ جب بڑا خود اپنے اوپر کوئی قید، کوئی پابندی ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو چھوٹا کیسے کسی اس قید کو قبول کرے گا؟ چھوٹا تو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے اندر کوئی اچھی عادات اور اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک طریقہ تو یہ کہ سختی کرو، ڈنڈا اٹھا لو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کام خود کرنا شروع کر دو، گھر کا ماحول ایسا بنا لو، گھر کی فضا ایسی بنا لو، وہ ماحول گھر میں دینا شروع کر دو۔ اب یہاں بچے کو کہنے کی نوبت نہیں آئے گی، بچہ خود بخود اس رنگ میں رنگتا چلا جائے گا اور وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ دیکھے گا کہ ابا ہی نماز نہیں پڑھتے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ شوہر نماز نہ پڑھے، یہ کہے کہ بیوی نماز پڑھے تو بیوی تو اور زیادہ سست ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے شوہر کو بیدار ہونا چاہیے، خاص کر فجر کی صبح کی نماز، کہ عورت بھی سوئی ہوئی ہے، مرد بھی سویا ہوا ہے، نحوست گھر میں برس رہی ہے، اور جب گھر کا بڑا ہی نہ اٹھا تو ظاہر ہے کہ بچے کہاں سے اٹھنے لگے؟ سارے گھر کے اندر نحوست ہی نحوست ہے۔ وہ صبح کا وقت جو اللہ کے فضل کا وقت ہے، روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اللہ کی عطا کا وقت ہے، اور گھر میں سو سو کر ساری نحوست پیدا کر رکھی ہے۔ صرف کیا ہے؟ سستی ہے، کاہلی ہے۔ اور اگر بعد میں آنکھ کھل گئی تو بہت سے لوگوں کے اندر اتنی سستی ہے کہ فجر کی نماز کو قضا کر کے اسے ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، جبکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک تحریر میں نے پڑھی جس میں حضرت نے فرمایا، ایک بیان میں حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری کو تھکاوٹ کہ آنکھ نہیں کھلی، الارم بجتا رہا اور آنکھ نہیں کھلی، تو جس وقت آنکھ کھلے اب سستی کا شکار نہ ہو، اب فوراً کھڑا ہو کر وضو کر کے نماز پڑھ لے، اب سستی نہ دکھائے کہ چلو قضا تو ہو ہی گئی اب بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں۔ اب فرمایا حضرت نے کہ اس کے لیے یہی وقت نماز کا ہے، اسے اس وقت پڑھ لینی چاہیے اور پڑھ کر استغفار بھی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، کہ اسے اپنی ندامت کو تو پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری نماز کیسے قضا ہو گئی۔ افسوس تو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، لیکن آج افسوس پر بھی افسوس ہے کہ افسوس نہیں ہوتا، بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ تو پہلی چیز جو حضرت نے بیان فرمایا کہ نیک صحبت کا اہتمام کرو، زندگی کو بدلنے کے لیے نیک صحبت کا اہتمام کرو۔ اور دوسری بات فرمایا کہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ اللہ کر لیا کرو، کچھ دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیا کرو۔ اور اللہ کے نام کے اندر بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ چاہے آدمی تھوڑی دیر اللہ اللہ کرے، تھوڑی دیر کرے،
لیکن کرے پابندی کے ساتھ، ناغے کے ساتھ نہیں، کیونکہ ناغے کی ظلمت ہے کہ جب کسی کام میں ناغا کیا جاتا ہے پھر اس عمل پر انسان کو استقامت نہیں رہتی، پھر وہ ناغا ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل متروک ہو جاتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر اس پر پابندی نہیں ہوتی۔ اس لیے ذکر پر پابندی اور استقامت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو مقید کرنا چاہیے، اس پر قید ڈالنی چاہیے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، اتنا ذکر تو نے کرنا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب رمضان کا مہینہ، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جب رمضان آئے گا تو تلاوت کر لیں گے، یہ نہیں، ابھی سے ارادہ ہونا چاہیے اور ابھی سے تلاوت کو شروع کر دینا چاہیے۔ جو آج سے تلاوت کرے گا تو وہی تو ماہ رمضان میں کر سکے گا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان شروع ہونے کے بعد کہتے ہیں اچھا کل سے تلاوت قرآن شروع کر دیں گے، اچھا پرسوں سے شروع کر دیں گے، روز کل کرتے کرتے رمضان رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ملے کہ قرآن کھول کر دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئی اور رمضان چلا گیا۔ تو اس کام کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو مجبور کر کے، مقید کر کے اس سے کام لیا جائے، اور اگر اس پر قید نہیں ڈالیں گے، اسے اپنا قیدی نہیں بنائیں گے، تو یہ نفس ہمیں اپنا قیدی بنا لے گا۔ اب انسان خود سوچ سکتا ہے کہ نفس کو، خواہشات کو اپنا قیدی بنانا ہے یا خود اس کا قیدی بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ آخر اس کا فیصلہ کر لے کہ آدمی سوچے جی میں تو آزاد ہوں، تو آزاد تو نہیں، یہ خواہشات کا غلام ہے، اور ہونا چاہیے اللہ کا غلام، اور اگر اللہ کا غلام ہے تو پھر خواہشات کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو یہ خواہشات تو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے اس دل کی حس کو صحیح کرنے کے لیے نیک صحبت کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی ضرورت بھی ہے، اور نیک صحبت بھی ہر جگہ پر میسر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہر وقت مواقع موجود ہیں۔ کبھی زبان سے ذاکر ہے اور کبھی اپنے عمل سے ذاکر ہے، کہ دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے کہ کوئی لمحہ گناہ کے ساتھ نہ گزرے۔ یہ جو زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں نا، 12 تسبیح کا ذکر ہے، 3 کلمہ ہے، استغفار ہے، جتنے بھی قسم کے ذکر اذکار ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان اور استحضار پیدا ہو جائے۔ اس کا مقصد صرف رٹا لگانا نہیں ہے، یا خالی یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرو تو ثواب مل جائے گا، نہیں، ایک ملکہ یادداشت کو قائم کرنا ہے کہ ایک ملکہ یادداشت قائم ہو جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا موقع آئے گا، اور وہ نافرمانی کے مواقع آتے ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، قدم قدم پر آتے ہیں۔ اب اس وقت میں جس کے دل میں اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کا استحضار ہوگا، اس کے لیے تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ فوراً خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے گناہ کیا جائے، کیسے اس کی نافرمانی کی جائے، فوراً اس طرف دھیان جائے گا، اور یہ دھیان، یہ استحضار اس کے لیے مانع اور رکاوٹ بن جائے گا اللہ کی نافرمانی سے۔ اور اگر دل کے اندر یہ دھیان نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، آخر بزرگوں کے ہاں اس بات کا مراقبہ کرایا جاتا ہے، مراقبہ احسانی، کہ اس چیز کا استحضار قائم کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ہر قول سے، فعل سے، عمل سے واقف ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں، کس طرح سے گناہ میں کر لوں؟ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ استحضار قائم ہو جائے تو پھر گناہ کا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں گیا، اور باغ میں جا کر اس نے دیکھا کہ اس باغ کا جو نگران ہے، مالی ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی نیت کے اندر فساد آ گیا، نیت کا فساد بہت خطرناک ہے، نیت میں فساد آ گیا۔ تو اس باغ کے نگران کو یہ کہا پیسے دے کر کہ جاؤ شہر سے، بازار سے کوئی سودا لے کر آؤ۔
اور اس کی بیوی سے کہا کہ اب باغ کے سارے دروازے بند کر دو. وہ گئی, باغ کے سارے دروازے بند کر کے آئی. اس نے کہا کہ حضور سارے دروازے تو بند کر دیے, لیکن ایک دروازہ ہے وہ میں بند نہیں کر سکی. پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کہ وہ میرے اللہ کا دروازہ ہے, اسے میں بند نہیں کر سکتی. بس اتنا سننا تھا کہ بادشاہ پر کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ کا دروازہ, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت موجود ہے, تو اتنی سی بات کان میں پڑھنی تھی کہ کپ کپی طاری ہو گئی. اور جس گناہ کا, جس برائی کا ارادہ کر رہا تھا, اس گناہ اور برائی سے باز آ گیا. تو یہ استحضار قائم کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ موجود ہے. اور اگر یہ استحضار ہے, دل کے اندر یہ دھیان ہے, تو پھر انسان کی جو نظر ہے وہ اٹھی نہیں رہتی, پھر زبان بے اختیار چلتی نہیں ہے, پھر یہ کانوں کے ذریعے کوئی غلط بات سنتا نہیں ہے, پھر اس کے افکار اور خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں. اس استحضار کی بنا پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ موجود ہے, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی. تو اس استحضار کو قائم کرنا, اس پر محنت کرنا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. شاعر نے تو یوں کہا تھا اپنے کسی محبوب مجازی کے لیے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. ایک اللہ والوں نے اس کی اصلاح کی کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. یعنی ہر چیز کے اندر ان کا جلوہ ہے, اور ہر چیز کائنات کی ہر مصنوع سے اس کے صانع کا پتہ چلتا ہے, بنانے والے کا پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا کو ایسا بنایا, ہر مصنوع کو ایسا بنایا, تو وہ صانع خود کیسا ہوگا. تو ہر نعمت سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بے دھڑک کھا لیا, بے دھڑک پی لیا, بے دھڑک پہن لیا, اللہ کی نعمتوں کو برت لیا, کبھی دھیان بھی نہ آیا کہ دی کس نے ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ سوچ کر اللہ کی نعمتوں میں غور کرو, سوچو, اور اس طرح سے سوچو کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا, میرے اللہ نے فضل فرمایا کہ کھلا دیا, پلا دیا, پہنا دیا, سلا دیا, سر چھپانے کا ٹھکانہ دے دیا, سواریاں دے دی, میں اس کا اہل کہاں تھا. اور حقیقت یہ کہ انسان اہل کہاں ہو سکتا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو سوچ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سوچ کر اللہ کی نعمتوں میں غور کرو, اور جب غور کرو گے تو اتنی نعمتیں محسوس ہوں گی کہ اگر کوئی تکلیف پریشانی ہے, وہ تکلیف پریشانی محدود ہو جائے گی, مختصر ہو جائے گی, نعمتیں بہت وسیع ہوں گی. اور جب نعمتیں زیادہ محسوس ہوں گی تو پھر تکلیف اور پریشانی سے پریشانی بھی نہیں ہوگی. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عین پریشانی کے ہجوم میں, جب انسان کہتا ہے نا چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں, تو عین پریشانیوں کے ہجوم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دو کہ اس وقت اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. مثلا فرمایا کہ بیمار ہے, اب ایک طرف تو بیماری کی پریشانی ہے, دوسری طرف یہ سوچے کہ تیماردار بھی موجود ہے, ڈاکٹر بھی موجود ہے, علاج کرنے والے موجود ہیں, جیب میں پیسہ موجود ہے, کسی کی محتاجی نہیں ہے, خبر گیری کرنے والے موجود ہیں. تو بیماری ایک ہے لیکن نعمتیں کتنی پاس موجود ہیں. جب اتنی نعمتیں موجود ہیں اور ان کو سوچتا ہے تو اس بیماری کی تکلیف کم ہو جاتی ہے, اس کا احساس کم ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تیمارداری کرنے والے, خدمت کرنے والے, تو ان کو جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے, ان کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خدمت لے لی اور زبان پہ کوئی 1-2 لفظ بھی نہ آئے شکریہ کے, ہمت افزائی کے. ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, جزاک اللہ کہنا چاہیے. اور اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کو خدمت کا اہل نہ سمجھے. بھئی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری خدمت کی جائے, اس کا اہل نہ سمجھے. اگر خدمت کا اہل اپنے کو سمجھا تو پھر شکر کے بجائے وہ شکوہ ہوگا, شکر نہیں ہوگا پھر شکوہ ہوگا. کوئی کتنی بھی خدمت کرے گا پھر بھی شکوہ ہوگا, پھر شکوہ ہوگا. تو آسان سی بات ہے کہ اہل ہی نہ سمجھے.
میں تو اس قابل نہیں کہ کوئی میری خدمت کرے. اب کوئی چھوٹی سی بھی خدمت کرے گا تو بڑی معلوم ہوگی, بڑی معلوم ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ تیری تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت اتنی بڑی ہے کہ میں چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا, تو بڑی نعمت کا کیسے کر سکتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, یہ ہے معرفت. تو امید اور توقع کسی سے نہ لگائے, کسی سے نہ لگائے, اولاد سے بھی نہ لگائے, کیونکہ توقع زہر ہے, سنکیا ہے. اللہ پر توکل ہونا چاہیے, امید اللہ سے لگانی چاہیے, مخلوق سے نہیں. اب اس میں جو اپنا حصہ لگا دے اس کے لیے سعادت ہے, اولاد کے لیے سعادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرے, ان کی دعائیں لے, اپنے اساتذہ کی خدمت کرے, ان کی دعائیں لے, ان کے لیے سعادت ہے. لیکن بڑوں کو چھوٹوں سے توقع نہیں لگانی چاہیے. اور تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ چھوٹوں کے دل کے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں, اپنے بڑوں کی دعائیں لیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ گناہوں کو ترک کرنے کے لیے دو چیزیں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ایک, اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو, اور جہاں خود اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ, جیسے بھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے, ابھی جلسے میں آخر میں حضرت قاری صاحب نے چند باتیں ارشاد فرمائی کہ بھئی خود بھی جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں, اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ. اور جب وہ بچے ان چہروں کو دیکھیں گے, وہ چہرے ان کے دلوں پر نقش ہو جائیں گے, تو اپنے بچوں کو نیک صحبت میں لے کے جاؤ. اور دوسری چیز یہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, تنہائی میں بیٹھ کے, خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے آسان جو ہے وہ پانی کا پینا ہے, سب سے آسان. فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ آسان ہے, اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کہ یہ تو سانسوں کے آنے جانے میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ایسی عادت ہو جائے کہ سانس کے آنے جانے میں اللہ 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 ہوتی رہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, نصیب فرما دے. لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے دل میں ایسا دھیان اور استحضار قائم ہو جائے کہ جب کوئی گناہ کا موقع آئے فوراً خیال آ جائے یہ گناہ ہے, یہ نافرمانی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں کیسے گناہ کروں, کیسے بد نظری کروں. اتنا تو دھیان استحضار دل کے اندر قائم ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, کثرت ذکر کی, دوام طاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والے بنائے.